ناول جنت کے پتے، رائٹر ہیں نمرہ احمد۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنا ناول شروع کرتے ہیں آج کا۔ اس ناول کی تخلیق سے تکمیل تک کے سفر میں ہر قدم پہ میرے ساتھ رہنے اور میرا ساتھ دینے والی میری 20 قرآن ساتھی اسٹوڈنٹس کے نام، جو بہت پیار اور فخر سے کہہ سکتی ہیں کہ جنت کے پتے ان کا بھی ناول ہے۔ اس ناول کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم یہ ناول پڑھ لیں گے اور ہمارا یہ ناول جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو بہت کچھ اس میں سے سیکھنے کا ملے گا، اور آپ ترکی جیسے ملک کی سیر کریں گے۔ ایک نئے ملک میں ہمیں ایسا لگے گا کہ جیسے ہم اس کی گلیوں میں سفر کر رہے ہیں، اور اس کے ثقافت کے بارے میں، اس کے مہمان نوازی کے بارے میں، تو ان سب چیزوں کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ اور پھر ایک لڑکی کس طرح سے اپنے اللہ سے قربت محسوس کرتی ہے، کیسے قریب ہو سکتی ہے، اور کس طرح سے اس کے احکامات کو بجا لا سکتی ہے۔ تو اس کہانی میں، اس ناول میں ہمیں یہ سب کچھ سیکھنے کا ملے گا، اور نمرہ احمد نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے اس میں۔ تو چلیے آئیے پھر ہم اپنا ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اس ناول کا پیش لفظ پڑھیں گے۔ جنت کے پتے ایک حساس موضوع پہ بہت دل سے لکھی جانے والی ایسی تحریر جو میرے دل سے بھی بہت قریب ہے۔ یہ کہانی ہے اذیت سہنے والوں کی، درد اٹھا کر صبر کرنے والوں کی، جہد کرنے والوں کی، کانٹوں پہ چل کر موتی بننے والوں کی۔ یہ کہانی ہے اپنے مسئلے خود حل کرنے والوں کی، ہر مشکل میں عزم و ہمت سے راستہ نکالنے والوں کی، دوسروں کے سامنے اپنی تکالیف کا اشتہار نہ لگانے والوں کی۔ اور یہ کہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت سے اچھے کام صرف اس لیے نہیں کر پاتے کہ یوں کرتے ہوئے وہ اچھے نہیں لگیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات پر عمل تو کرنا چاہتے ہیں مگر آج کے دور کے لحاظ سے وہ ان کو پریکٹیکل نہیں لگتے، جو سیدھے راستے پہ چلنا تو چاہتے ہیں مگر انہیں اپنے ارد گرد کوئی حوصلہ افزا تحریک نہیں مل پاتی جو ان کی ہمت بندھائے۔ جنت کے پتے آپ کی اسی حوصلہ افزائی کے لیے لکھا گیا ہے۔ اگر آپ اس کہانی کو پڑھ کر اس میں بتائے گئے شریعت کے ان احکامات کو جن پہ عمل کرنے کے لیے مرکزی کرداروں کو مشکل کا سامنا ہے نہیں بھی لے پاتے، تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ داستان کسی کو زبردستی کسی طرف رخ کرنے پہ کبھی مجبور نہیں کرے گی، مگر یہ آپ سے صرف اتنا ظہور کرے گی کہ آپ خود بھلے یہ کام کریں یا نہ کریں مگر جنت کے پتے تھامنے والوں کے لیے کبھی اذیت و رسوائی کا سامان نہ بنے، احزاب کی جنگ لڑنے والوں کے لیے بنو کو ریزہ نہ بنے۔ جو لوگ ان احکامات پر عمل کرتے ہیں ان کی ہمت بندھائیں، توڑے نہیں، ان کو اکیلا مت کریں، ان کو اللہ کے حکم جیسے ہیں اور جب ہے کی بنیاد پہ ماننے والوں کی سزا نہ دیں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم پورے کا پورا ماننا چاہتا ہے تو آپ خود بھلے وہ حکم نہ مانتے ہوں مگر ایسے لوگوں کو تنہا نہ کریں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ آخر میں اس ناول کی تکمیل کے لیے بہت شکر گزار ہوں شوا کی ایڈیٹر امتل صبور کی، جن کا بے لوث تعاون ان پورے 15 ماہ میرے ساتھ رہا جب تک یہ ناول شوا پہ چھپتا رہا۔ اور اس کتاب کی اشاعت کے لیے میں علم و عرفان پبلیشرز کے محترم گلفراز صاحب کی بہت ممنون ہوں، جنہوں نے اس کتابات سے اشاعت تک ہر مرحلے پر میری رائے کو اہم جانا۔ ہر ممکن طور پہ انہوں نے مجھے اس کے لیے بہت کچھ کرنے دیا، اور اس کے لیے میں ان کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ جنت کے پتے کو میں کبھی بھی لکھ نہ پاتی اگر اس کے ریسرچ اور دوسرے مراحل میں کچھ لوگ میرے ساتھ نہ ہوتے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں نفیسہ حبیب، مہرین خان اور خدیجہ منظور کا، جن کا ہر ممکن تعاون میرے ساتھ رہا۔ بالخصوص خدیجہ اگر نہ ہوتی تو یہ ناول ایسے نہ لکھا جا سکتا۔ میں آپ سب کی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ اسکا جاوید کی اہم تکنیکی امور پر مشوروں اور آراء کے لیے میں ان کی بہت مشکور ہوں۔ ان سب نے ہی مل کر اس ناول کو ممکن بنایا ہے، اور میرے ساتھ آپ ان سب کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ناول میں ترکی کے مذکورہ مقامات کی تصاویر بھی شائع کی جائیں
تاکہ پڑھنے کا مزہ دوبالا ہو سکے۔ ایسا عموماً سفر ناموں میں ہوتا ہے، اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ اردو پاپولر فکشن ناولز میں یہ ٹرینڈ ایک اچھی روایت قائم کرے گا کہ تبدیلی ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ والسلام، نمرہ احمد۔ اچھا، ہم جب بھی کوئی ناول شروع کرتے ہیں تو اس ناول کا پیش لفظ ضروری ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ میں اپنے سننے والوں کو پیش لفظ سے بھی آگاہی دوں۔ شکریہ۔ اب ہم باب نمبر 1 پڑھیں گے جو کہ اگلی ویڈیو میں ہوگا۔